والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. بندائے پروردگارم امت احمد نبی. بندائے پروردگارم امت احمد نبی. دوست دارم جہار یار تابا اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم میرے سایہ ہر ولی. ہم
تعداد کے بعد میرے نہایت ہی محترم سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک کے لمحے میں ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اپنی محبت اور اپنے پیارے محبوب کی محبت اور اولیاء کاملین کی محبت عطا فرمائے۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہی حضرت علامہ مولانا محمد رمضان رضوی صاحب اور بھائی غلام فرید صاحب اور اس کی صدارت کرنے والے حضرت علامہ مولانا حافظ سعید احمد صاحب اور اس محفل کی زینت بننے والے سرکار کے ثنا خان اور تمام سامعین و ناظرین، یقیناً ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج ہم سب مل کر اللہ کا ذکر اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کاملین کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، خالق کائنات قرآن کے اندر جا بجا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ جب بھی مالک نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے تو اکثر مالک نے پہلا حکم یہی ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ، میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اب یہ نہیں کہ ایک بار دل میں خوف آئے پھر رب کو بلا دیا جائے، نہیں، ہر وقت جو کر رہے ہیں اب تب بھی دل کے اندر رب کا خوف ہو، جو نہیں ہو رہا تب بھی رب کا دل کے اندر خوف ہو، ہر لمحہ کا لمحہ اس ذات کا خوف ہو دل کے اندر، تاکہ آدمی نیکیوں کی طرف آئے، دل کے اندر خوف ہو کہ مالک ہماری عاجزی قبول فرما لے۔ اگر گناہوں کی طرف نفس راغب کرے، دل میں رب کا خوف آئے تاکہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے، تو خالق کائنات نے فرمایا اتقوا اللہ، میں اللہ سے ڈرتے رہا کروں، اور پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ اب سچے لوگ وہی ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کی ثنا کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور پھر مالک کائنات سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا راستہ بتا، اہدنا، مالک ہمیں بتا، صراط المستقیم، کہ سیدھا راستہ بتا، پھر صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب جو تیرے انعام یافتہ ہیں
ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں بتا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ ہو۔ اب ہم دعا مانگتے ہیں، اب جون سے نماز پڑھے، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر خالق کائنات فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، کہ تم ان سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور فرمایا انعام یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ انعام یافتہ پہلی جماعت انبیاء ہے، اور مخلوقات میں سے خالق کائنات نے جنہوں مقام عطا کیا ہے، عرف و اعلیٰ مقام جنہیں ملا ہے، وہ جماعت انبیاء ہے، جماعت رسل ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں سے انہی کو مقام زیادہ عطا کیا ہے، اور پھر جماعت انبیاء اور جماعت رسل میں سے ہمارے پیارے آقا رحمت دو عالم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔